فرض کریں جو اس وقت کابل کا ماڈل ہے، تو ہم نے ابھی ایک چائنا ماڈل کا ذکر کیا تھا. میرے خیال میں چائنا ماڈل میں کابل ماڈل کی پیوند کاری ہو سکتی ہے. وہی جبر کا نظام، وہی غلامی اسلام کے نام پر. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ یعنی اگر یہ چیز ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ دجال اسلامی ٹچ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب اصل میں تو اس نے اپنی غلامی مسلط کر دی، انسان کو غلام بنا لیا ہے، لیکن بے شک مذہب کے نام پہ بنا لیا. ٹھیک ہے. اصل میں پاکستان کی اہمیت جو ہم سمجھتے ہیں وہ کیا ہے کہ یار آپ جو ہے نا، اگر ایک طرف یہ جو دنیا میں حقوق انسانی کا تصور اجاگر ہوا تھا، یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اس سے پہلے وہ جبر ہی تھا نا، بادشاہوں کا جبر تھا. من جور الملوک الی عدل الاسلام، صحابہ کے دور کا تو یہ اسلام ہے کہ جہاں پہ جناب وہ ایک غیر مسلم ہے تو وہ اگر بھیک مانگ رہا ہے تو خلیفہ پوچھ رہا ہے کیوں بھیک مانگ رہے ہیں. خلیفہ جی بوڑھا ہو گیا، اب کچھ نہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب یہ طاقتور تھا تو ہم اس سے خراج لیتے تھے، اور اب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے تو ہم نے اسے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دی ہے. اس کا وظیفہ بھی مقرر کرو. صرف مسلمانوں کا وظیفہ نہیں تھا، غیر مسلم جو اس طرح کے تھے معذور، ان کے لیے بھی وظیفہ تھا، خلیفہ جو اب دنیا میں جا کے اسکینڈینیویا میں آپ کو کہیں نظر آئے گا. تو یہ کس کی میراث ہے؟ یہ مسلمانوں کی میراث ہے. یہ جو ہم جن ماڈلز کی ہم ذکر کر رہے ہیں کابل اور یہ وہ، ان میں ابھی یہ شعور ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں اسلامی سزاؤں کا نفاذ اسلامی نظام ہے. ہم کہتے ہیں اسلامی نظام یہ ہے سسٹم آف سوشل جسٹس، کفالت عامہ کا نظام، سیاسی آزادی کا نظام. آدمی پر آدمی فرما روائی کیوں کرے؟ جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے؟ تو یہ تو خدائی کا نظام ہے جب کچھ حکمران آپ کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ جو قانون بنائے وہ آپ کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں. ہاں میرا خدا مجھے قانون دے تو ٹھیک ہے، انسان میرے اوپر کیوں قانون سازی کرے؟ دیکھیں کتنا بڑا وہ ہے. یہ تو چھوٹی بات ہے کہ بھائی ایک خاندان سے حکمرانی لے کے عوام کو دے دو اور پھر عوام کو ٹھگ کے خود لے لو. یہی نظام ہے نا. صحیح. یہ بڑی تبدیلی ہے کہ کسی انسان کو حکمرانی کا حق ہی نہیں ہے، حکمرانی کا حق تو خالق کو ہے. اتنی بڑی بات ہے یار، آپ کو اس کا اندازہ لگاؤ. اصل تبدیلی تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اس سے جو سیاسی عدل وجود میں آتے ہیں، پولیٹیکل جسٹس، یعنی سب برابر ہو گئے، کونوا عباد اللہ اخوانا، اور اس سے جو ایک اکنامک سسٹم وجود میں آتا ہے کہ روٹی کپڑا مکان ہی نہیں، تعلیم اور علاج بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. آپ یہ چیز اگر لے کے آتے ہیں نا تو نو انسانی ٹوٹے گی اس کے اوپر. پھر کوئی ماڈل شاڈل اور نہیں چل سکتے. آپ کابل والا ماڈل لے کے آ جاتے ہیں تو اس کے پڑوس میں بسنے والی روس سے آزاد ہونے والی ریاستیں بھی اڈاپٹ نہیں کریں گی. آپ ایران کا ماڈل لے کے آئیں گے، کوئی گھاس نہیں ڈالے گا اسے. نہ پاکستان میں، نہ افغانستان میں، نہ ترکمانستان میں، نہ تاجکستان میں، کہیں نہیں. لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ ماڈل آپ لے کے آ جاتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہندو ضد میں مسلمان نہیں بھی ہوں گے تو وہ کہیں گے یار کم از کم سیاسی سماجی معاشی نظام مسلمانوں والا لگا دو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. عقیدہ ہمارا وہی رہے گا، ہم وہ نہیں چھوڑیں گے بتوں کو، لیکن یہ سوشل سسٹم آپ اسلام کا لاگو کرو. اور کیا معلوم فرانس والے بھی یہی کہیں کہ ہم رہیں گے کرسچنی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے جو پاکستان میں. تو اصل میں یہ تھا قائد اعظم کا منصوبہ یا علامہ اقبال کا منصوبہ کہ پاکستان دنیا کے لیے ایک روشنی کا مینار بنے، رول ماڈل بنے. تو وہ اس طرح بنے گا. یہ فرق ہے جو ہم یعنی جو ایران کے پاس نہیں ہے، جو افغانستان کے پاس نہیں ہے. ابھی شام کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو حالت جنگ میں ہے. وہاں کوئی سسٹم کا ابھی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو حالت جنگ کا مسئلہ ہے. وہ تو آہستہ آہستہ ابھی جب تک وہاں پہ اسرائیل موجود ہے، آپ یہ کم از کم شام، اردن، لبنان، فلسطین، ادھر تو یہ سسٹم کی تو ابھی بات ہی نہ کریں. اسٹیبلٹی مشکل ہے. وہ تو ابھی آزادی کا مرحلہ ہے. اس کے بعد اپنا مرضی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے نا، غلام کو تو نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جو ہے نا پاکستان کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی مٹی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ یہ دیکھیں انتظام سارا انگریزی کا تھا. اس نے بادشاہت مسلط کی سعودی عرب پر، اس نے بادشاہت مسلط کی اردن میں، اس نے بادشاہت مسلط کی شام میں، اس نے ڈکٹیٹر مسلط کیے عراق میں، مصر میں. لیکن آپ دیکھیں پاکستان میں ڈکٹیٹر بھی اگر آیا ہے نا تو اس کو کوئی جمہوریت کی لیپا پوتی ضرور کرنی پڑی ہے، اور 6 سال بعد اس کی اور مزاحمت رہی ہے اس کے خلاف، اور تحریکیں چلتی رہی. بالکل صحیح.
اور باقی ہر جگہ پہ مسلمانوں نے انگریزوں سے، فرانسیسیوں سے، باقیوں سے لڑ کے آزادی حاصل کی ہے. یہ سیاسی شعور تھا نا ہندوستان کا، مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، انہوں نے ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں آزادی حاصل کر لی. تو یہ ایک فرق ہے. اور بھی بہت سے فرق ہیں یار. ہر ملک نے نیشنلزم کی بنیاد پہ آزادی حاصل کی. ترکی ہو، الجزائر ہو، سب نے. ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کی. جو دینی تعلیم بھی ہے نا، روایتی دینی تعلیم، اس کے بھی سب سے مضبوط مراکز ہندوستان میں، یہ بر عظیم پاک و ہند میں. باقی دنیا میں تو وہ روایتی مدارس کی وہ شان تو نہیں ہے نا جو اس علاقے کی ہے. خلافت ختم ہوئی ہے، پوری دنیا میں تحریک ہندوستان میں چلی ہے. تو یہ نہیں ہے، یہ ایک یعنی اس اگر پچھلے 400-500 سال کو دیکھیں تو وہ کچھ اور بھی علامات ہیں. یہ تو 2020 کے بعد والی علامات تو اور نوعیت کی ہے نا. یہ تو امیجیٹ کامیابی کی طرف نشاندہی کرنے والی علامات ہیں. لیکن اگر دور رس نتائج کے اعتبار سے دیکھیں، پوری دنیا سے مختلف رہا ہے. خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال کے بعد کا جو دور ہے نا، اب 400 سال 450 سال ہو گئے ہیں. اس دور میں ہندوستان ایک لیڈنگ پوزیشن پہ رہا ہے، یا ہندوستان کا مسلمان کہنا چاہیے، اس کی لیڈنگ رول رہا ہے. اور اس سب کا لب لباب حاصل اس کا یہ نا، وہ جو یتیم بچے بنگالی اور پاکستانی عوام جو ہے، ان کا یہ والا فکری اور علمی اور نظریاتی خزانہ جو جس کے نیچے ہے، وہ پاکستان ہے.